وجہ کیا بنی آپ کے اور نیشنل کانفرنس کے درمیان کے بعد یہاں تک آپ پہنچے؟ آج سے 10,000 ووٹ اگر شیخ اشفاق جبار نیشنل کانگریس کی ٹکٹ سے لیتا ہے اور جو ہی اس کو نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ ملتی ہے ایم ایل اے بن جاتا ہے. ان 5 سے 6 سالوں میں شیخ اشفاق جبار نے ایسا کیا کر لیا کہ وہ ایم ایل اے بن گئے؟ یہ نیشنل کانفرنس کے ووٹر تھے جنہوں نے شیخ اشفاق جبار کو ایم ایل اے بنایا. تو ٹھیک ہے، میں نے تو کام بھی کیا نا پارٹی کے لیے. یہاں تو پارٹی زمینی سطح پہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. ایلیگیشن بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کا ہاتھ ہے آپ کی پیٹھ پیچھے، کیسے مانتے ہو اس کو آپ سر؟ دیکھیے، بی جے پی کوئی انٹچیبل پارٹی تو ہے نہیں. مجھے یہ بتائیے، جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو عمر صاحب کو کس نے منسٹر بنایا تھا واجپئی سرکار میں؟ ایکسٹرنل افیئرز منسٹر، جس نے پاکستان کی دھجیاں اڑائی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ تمام ریاست جموں کشمیر اور بیرون ریاست سے دیکھنے والے تمام معزز سامعین کو میرا پیار بھرا سلام. میرے ساتھ آج کے خاص مہمان شیخ اشفاق جبار، فارمر ایم ایل اے گاندربل. 2008 تک کانگریس پارٹی سے وابستہ رہے، اس کے بعد کانگریس پارٹی کو حیدرآباد کیا، نیشنل کانفرنس کا دامن تھاما اور 2014 کا الیکشن نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ سے جیتا اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس کو بھی حیدرآباد کر دیا. سب سے پہلے بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کی جو ویورز ہے ان کی کریکشن کے لیے، ان کی جانکاری کے لیے، خیر آباد میں نے نہیں کیا، انہوں نے میرے کو ایکسپیل کیا نیشنل کانفرنس نے. اور جو آپ کہہ رہے کانگریس، ہاں کانگریس میں رہا ہوں اور میں نے اس سے الیکشن بھی لڑا. میں نے کانگریس کو 27 سال کے بعد کوئی کینڈیڈیٹ کانگریس کا گاندربل سے کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی پہلے جھٹکے میں نے 10,000 ووٹ لیے تھے یہاں سے، اور وہ بھی نہایت ہی کم ٹائم میں. تھوڑا سمے مل جاتا شاید یہاں کے ریزلٹس کچھ اور ہوتے، لیکن چلیے وہ ایک ہمارے لیے ایک ایکسپیرینس رہا بڑا اچھا. اور کانگریس میں بھی میرا بڑا اچھا ٹینیور رہا، جہاں تک جو ہائی کمانڈ تھی، میڈم سونیا جی تھی، راہل جی تھے، بہت پیار میرے سے کرتے تھے. لیکن نیشنل کانفرنس ہمارے جدی پردی جس کو کہتے ہیں پارٹی رہی تھی. ہمارے والد نے اس میں بہت بڑی ساری قربانیاں بابائی قوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کے ساتھ دی ہے. وہ بھی جیل خانوں کی زینت 15 سال بنے اور پورا ساتھ دیا شیخ محمد عبداللہ صاحب کا. اس وقت جو ایک جاگیردارانہ نظام یہاں ختم ہوا، لینڈ ٹو ٹلر ہوا، بڑے بڑے ریولیوشنری قدم جو اس وقت ہوئے جموں کشمیر کی عوام کے فائدے کے لیے. ایجوکیشن کا یہاں سیکٹر مضبوط ہوا، ہیلتھ کا سیکٹر یہاں بڑا پنپا اسی ٹائم میں. اور جو آج یہ لوگ آج اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے اپنی بات رکھتے ہیں، تو وہ تو انہی لیڈروں کی دین ہے، ورنہ یہاں کسی کی جرت نہیں تھی کہ جو کوئی بات کہہ سکے. سر، نیشنل کانفرنس کی طرف سے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ بے وفائی کی. وجہ کیا بنی کہ آپ کو نیشنل کانفرنس چھوڑنی پڑی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے مجھے خیر آباد کہا ہے. نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہ سوال ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے بیہیو اچھا نہیں تھا نیشنل کانفرنس کے ساتھ، اس وجہ سے کچھ بے وفائی ہوئی. وجہ کیا بنی آپ کے اور نیشنل کانفرنس کے درمیان کے بعد یہاں تک آپ پہنچے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف سے بے وفائی ہوئی، ان کی طرف سے. ایکسپیل تو انہوں نے مجھے کیا، میں نے تو نہیں کیا. میں تو پارٹی چھوڑ کے گیا نہیں. میں نے یہ بھی کہا کہ ہم دھوکہ کھانے والوں میں سے، دینے والوں میں سے نہیں ہیں. تو دوسرا، اگر تنقید برائے تعمیر اور پارٹی کی بقا کے لیے آپ کوئی بات کہتے ہو تو اس کو ریولٹ یا اینٹی پارٹی تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے. تو اگر یہی پارٹی کی روایت ہے تو خدائی حافظ ہے اس جماعت کا. پھر جو یہاں کے آج کل نام نہاد لیڈر ہے جنہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کیا اور پارٹی لیڈرشپ کو، اب اگر ناصر سوگامی جیسے لوگ یا دوسرے وہ جو نئے لونڈے نکلے وہاں ایسے لوگ پارٹی کے فیصلے کرنے لگیں گے پالیسی میٹرز میں، تو پھر تو اس جماعت کا خدائی حافظ ہے جن کو ہمارے اسلافوں نے اپنے خون پسینے سے اس جماعت کو بنایا ہے، جس کی ایک پالیسی ہے، ایک ڈسپلن پارٹی تھی، یہ ایک نظم و ضبط تھا، اس کا ایک پورا دستور تھا جس کو آئین اساسی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اور آج تو
उसकी दजिया उड़ाई जा रही है। आपको लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी आइन के तहत नहीं चल रही? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी वो नहीं रही। बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए बड़े बड़े जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बनाया है और बनाया ही नहीं है, वो आज भी ग्राउंड पे मजबूत है। वो लोग उनके साथ कनेक्टेड है, लेकिन उनको पार्टी बार बार इग्नोर कर रही है। फारूक साहब दूसरों की बातें सुनते हैं, वो जो उनके जो है वो जो चमचे चाट है उधर, तो और वो ये ग्राउंड की हकीकत से कोसों दूर है, और जो आने वाले वक्त में पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा मैं समझता हूँ, जिससे कि पार्टी को जैसे देखिए अगर कोई बात तनकीद बराए तामीर, एक ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 70 सीटें आया करती थी, उसके बाद 50 पे आ गए, उसके बाद 28 पे आ गए, फिर 2014 में हम 15 पे आ गए। अब जब भी इलेक्शन होगा तो मुझे नहीं लगता 5-6 क्रॉस कर पाएंगे। पहले ही गांधरबल की 2 सीटें माइनस कर लीजिए, तो आगे फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा जाता है कि शेख जब्बार को जो है, अशफाक जब्बार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीडर बनाया। 2008 की जो है इलेक्शन लड़ा अशफाक जब्बार ने, 8 से 10,000 वोट अगर शेख अशफाक जब्बार नेशनल कांग्रेस की टिकट से लेता है और जो ही उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट मिलती है तो MLA बन जाता है। इन 5 से 6 सालों में शेख अशफाक जब्बार ने ऐसा क्या कर लिया कि वो MLA बन गए? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर थे जिन्होंने शेख अशफाक जब्बार को MLA बनाया। तो ठीक है, मैंने तो काम भी किया ना पार्टी के लिए। यहाँ तो पार्टी ज़मीनी सतह पे कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी गांधरबल में। मैंने हल्के बनाए पूरा, इसमें जी जान से 6 साल पूरा पार्टी उमर साहब तो यहीं से कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन। बात नेशनल क्यों गए कॉन्फ्रेंस फिर? का एक वोट बैंक था गांधरबल। फारूक साहब, उमर साहब ने कहा मैं मुड़ के नहीं गांधरबल कभी देखूंगा, फिर वो क्या वजह उन्होंने थी? आपको सर गांधरबल की कमान संभाली, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया। मैंने नहीं छोड़ा। देखिए उमर साहब ठीक है, उन्होंने मुझे टिकट दी, वो एक हमारी बात पहले ही तय हुई थी जब मैं पार्टी में आया, और उस वक्त कोई जीतना, काजी मोहम्मद अफजल मरहूम को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चाहे जो भी नैन्सी का लीडर उस वक्त आता 2014 में, ईमानदारी से नहीं हरा पाता काजी मोहम्मद अफजल को। उसने पूरे यहाँ पे अपनी जड़ें जिसको कहते हैं ना ग्रास रूट पे, वो बनाई थी। तो वो मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे उस वक्त एक अल्लाह की तरफ से मोजिज़ा था काजी मोहम्मद अफजल साहब को हराना यहाँ से। तो चलिए, वो कहते हैं, उनको भी कुछ कहने के लिए होना चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। लेकिन अब जब उन्होंने मुझे एक्सपेल किया, जब मैंने 10,000 की यहाँ रैली की, 90 के बाद पहली गांधरबल में बड़ी रैली हुई है जो हमने ये 30 अप्रैल को यहाँ की है 2023 को। इतनी बड़ी आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ रैली नहीं की। इतने जलसे सेपरेटिस्टों के हुआ करते थे एक ज़माने में, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम का पहला बड़ा, और जब उन्होंने मेरे को 2 दिन पहले वो चैलेंज दिया, मैंने फिर वो लोग कहाँ से आए थे? वो तो अब NC तो नहीं कह सकती थी, हमारे लोग इसने लिए थे। वो तो प्योर, उन्होंने जब इशफाक जब्बार की कारकर्दगी देखी, शेख जब्बार जो मेरे वालिद मरहूम, उनका एक अपना यहाँ पे रहा है, एक उनकी छाप है, उसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और वही इंशाल्लाह वही लेगेसी हम आगे चला रहे हैं। खैर अभी तो न तो ये कोई इलेक्शन का बिगुल है, न तो कुछ अभी है, बातें बहुत सारी होनी है, हो भी जाएंगी इंशाल्लाह। आगे आगे बहुत सारी चीज़ों से पर्दा भी हटेगा। तो जो धोखे हुए हैं कश्मीरी अवाम के साथ, जम्मू के अवाम के साथ, आपके पुंछ के साथ, आप रजौरी के साथ, मुझे बताइए हमने क्यों नहीं, वो आप तो पुंछ से है ना, आपकी चैनल ज़्यादा लोग पुंछ रजौरी से देखते हैं। तो चौधरी तालिब हुसैन साहब की सीट आज तक हमने क्यों नहीं जीती नेशनल कॉन्फ्रेंस? उनको किसने भगाया? मोहम्मद हुसैन साहब जिनके बेटे जुल्फ़िकार साहब है, वो सीट आज तक क्यों नहीं जीती? जुल्फ़िकार साहब ने कैसे जीता? उसको भी हमने ही निकाला ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसकी भी रूट जो नेशनल हाजी बुलंद खान साहब, 2 बेटे MLA, एजाज साहब, मुमताज़ साहब, उसको भी लात मार के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भगाया था ना।
تو ایسے 8-10 سیٹیں آپ کے پنچ خطہ پیر پنچال میں ہے جن کو ہم لوگوں نے اگنور کر کے نیشنل کانفرنس کی، جنہوں نے قربانی دی ہے اس پارٹی کو، کہاں ہے آج نیشنل کانفرنس آپ کے پیر پنچال میں؟ تو یہ آگے بھی مجھے لگتا ہے جو بھی 1-2 آتی تھی تو پتہ نہیں آگے سر کیا ہوگا۔ انٹرنل سورسز کے اور ایلیگیشن کے ساتھ ساتھ ایلیگیشن بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کا ہاتھ ہے آپ کی پیٹھ پیچھے، کیسے مانتے ہو اس کو آپ سر؟ دیکھیے بی جے پی کوئی انٹچیبل پارٹی تو ہے نہیں، مجھے یہ بتائیے جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو عمر صاحب کو کس نے منسٹر بنایا تھا واجپئی سرکار میں؟ ایکسٹرنل افیئرز منسٹر، جس نے پاکستان کی دجیاں اڑائی تھی ورلڈ فورموں پہ، اور کشمیر کا کاز جو انڈیا کا وہ کا، ٹھیک ہے ہم تو اس پہ سر 14 کے بعد پہلے والی بی جے پی کو لوگ اب الگ الگ مانتے ہیں۔ کوئی یہ بکواس ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تو وہ ٹائم گوا دیا جو، دیکھیے آپ لوگوں کو زیادہ شاید آپ نالج نہیں رکھتے یا تو جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے اٹانومی کو کس نے سرنڈر کیا تھا 1998 میں، جب تب کے وزیر اعظم نے کہا تھا اسکائی از دا لمٹ؟ عمر صاحب کی منسٹری پہ نہیں اٹانومی قربان ہوئی تھی تب انہوں نے کہا تھا اگر 6 مہینے میں اٹانومی نہیں ملی، ریزولوشن این سی نے پاس کیا تھا 96 میں، تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے۔ پھر کتنی حکومتیں چھوڑی؟ اور جو یہ ڈنڈورا پیٹتے آج 370 کا، اس کو کمزور کس نے کیا؟ اس حالت پہ کس نے پہنچایا؟ آج تک 24 امینڈمنٹیں تھی، تب تو بھاجپا کی سرکار نہیں تھی یہاں، تب تو این سی کی سرکار تھی، یا تو پی ڈی پی کی تھی، یا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی پی ڈی پی، کیونکہ مفتی محمد سعید صاحب مرحوم اس وقت کانگریس کے یہاں کے صدر تھے جب بھی یہ کشمیر کے ساتھ شب خون مارا گیا۔ تو کون لوگ؟ یہی لوگ تھے جو آج یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ 370 پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے سر؟ ہم تو چاہتے ہیں، یہ تو ہمارا نیشنل کانفرنس کا ایک اس وقت کور ایجنڈا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی لیڈر کو کہا تھا کہ بھیا ہمیں جیسے کسانوں نے آندولن کیا وہاں انہوں نے لیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا ہم جیل جانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو جو میٹنگز میں بات ہوئی تو قانونی راستہ اپنا زیادہ بول نہیں سکتے ہیں، سب جوڈیس معاملہ ہے، تو 3 سال میں تو ایک بھی سنوائی نہیں ہوئی، اب دیکھیے آگے ہوتا ہے۔